الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، مغلولہ، باندھ دیے گئے. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے. غلت ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے. ولعنوا، اور ان لوگوں پر لعنت کی گئی. بما قالوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کہا. بل یداہ، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں. ينفق، وہ خرچ کرتا ہے. کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم، اور البتہ وہ زیادہ کرتا ہے ان میں سے بہت سوں کو. ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. طغیانا، سرکشی میں. وکفرا، اور کفر میں. اور البتہ وہ زیادہ کرتا ہے ان میں سے بہت سوں کو سرکشی اور کفر میں، اس کی وجہ اس چیز سے جو نازل کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈالا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ان لوگوں کے درمیان عداوت کو، دشمنی کو. والبغضاء، اور بغض و کینہ کو. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. کلما، جب بھی. اوقدوا، یہ لوگ جلائیں گے، بھڑکائیں گے. نارا للحرب، آگ کو، لڑائی کے لیے. جب بھی یہ لوگ لڑائی کے لیے آگ کو بھڑکائیں گے. اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا ڈالے گا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا،
اور یہ لوگ دوڑتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ پچھلی آیت کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اس بات کی طرف کہ کافروں اور یہودیوں میں سے اور عام کافروں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ اور زیادتی کی طرف دوڑیں لگاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ تو فرمایا تھا کہ یہ برے کام ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جو ایمان والوں میں بھی برائی کرتے ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں اور گناہ گار مسلمان بھی ہیں، تو ان سب لوگوں کو خاص طور پر اہل ایمان میں جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ان کو علماء اور پیر کیوں نہیں روکتے گناہ کے کاموں سے اور حرام کھانے سے؟ اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ پھر اس آیت کریمہ میں اہل یہود کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں کل بھی کچھ بیان ہوا تھا کہ یہودیوں نے یہ بات کہی، یعنی گستاخی کی اللہ کی ذات غرامی کے متعلق، اللہ رب العزت کے متعلق اہل یہود نے گستاخی کی، جس طرح کہ پہلے اہل ایمان کی عبادات کی گستاخی کی، اذان کا مذاق اڑایا، عبادات کا مذاق اڑایا۔ اب ان کی گستاخی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ کو بھی نہ چھوڑا، اللہ کی ذات کو بھی نہ چھوڑا، اور اللہ کی ذات کے متعلق یہ کہا کہ اللہ کے ذات کے ہاتھ باندھ دیے گئے، کہ وہ ہاتھ باندھ دیے گئے کہ خود لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے، لوگوں کو دینے کے بجائے اللہ کی ذات العیاذ باللہ محتاج ہو گئی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قرض حسنہ دو، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو قرض حسنہ دو، کہ خود اللہ کی ذات قرض مانگ رہی ہے۔ حالانکہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ اس کی تمہیں جزا عطا فرمائے گا، اللہ اس کی تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ قرض حسنہ کا تو یہ مطلب ہے۔ تو ان بدبختوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی ذات محتاج ہو گئی، اس لیے ہم لوگوں سے، اپنی مخلوق سے اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، اللہ نے فرمایا بلکہ ان لوگوں کے ہاتھ غلت ایدیہم، باندھ دیے گئے بسبب ان کے ان باتوں کے جو انہوں نے کہی، کہ اللہ کی ذات محتاج ہو گئی، اللہ کی ذات جو ہے محتاج ہو گئی، ضرورت مند ہو گئی، کہ اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، بجائے یہ کہ خود اللہ کے ہاتھ کھلتے اور لوگوں پر خرچ کرتا۔ لوگوں سے ہی اللہ نے مانگنا شروع کر دیا، العیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ تو نہیں بندھے، ان لوگوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے کہ کفر اور شرک کی بسبب یہ لوگ بخیل ہو گئے، کنجوس ہو گئے، کفر اور شرک کے بسبب۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ہاتھ باندھے ہیں، کہ ان لوگوں کو اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میں ربک، تیرے رب، الی یوم میں ربک ینفق کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں، وہ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کہ اللہ کے ہاتھ، یہ بات تو برحق ہے کہ موجود ہے، لیکن وہ ہاتھ کیسے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ بات بھی اٹل ہے کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں جیسے اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ اپنی شان کریمی کے مطابق جیسے ہاتھ رکھتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
نہ ہمارے انگلیوں کو پوروں جیسے اس کے انگلیاں ہیں، نہ اس کے انگلیوں کے پورے ہیں، نہ ہتھیلی ہے، نہ انگوٹھا ہے، نہ اس طرح کی انگلیاں ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کیسے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ اپنے شان کریمی کے مطابق جیسے ہاتھ رکھتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے ہاتھ۔ تو یہاں پر دو ہاتھوں کا ذکر ہوا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے مقام پر تبارک الذی بیدہ الملک، وہاں پر ایک ہاتھ کا تذکرہ ہوا کہ بابرکت ذات ہے وہ کہ جس کا ایک ہاتھ مالک ہے بادشاہت کا۔ وہاں پر ایک ہاتھ کا ذکر ہوا، یہاں پر دو ہاتھ کا ذکر ہوا۔ تو ان باتوں سے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اللہ کے ہاتھ ہیں ضرور، لیکن وہ ہاتھ کیسے ہیں، وہ اپنی شان کریمی کے مطابق کیسے ہاتھ رکھتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن کیسے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے شان کریمی کے مطابق اپنے بندوں پر وسعت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو دولت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ آج جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، چاہے وہ کروڑ پتی ہیں، خرب پتی ہیں، ارب پتی ہیں، سب ان پر کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ سارے خزانے اللہ کے ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، مشرق اللہ کا ہے، مغرب اللہ کا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے، دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمان بھی اسی کے لیے ہیں، زمین بھی اسی کے لیے ہیں، ستارے چاند سیارے سب کچھ اسی کے ہیں۔ حقیقی بادشاہت تو اس رب کی ہے، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے مخلوق ہیں۔ زمین کے خزانے، سمندروں کے خزانے، پہاڑوں میں خزانے، سب کی سب اللہ کے خزانے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ دھڑکنیں، یہ سانسیں بھی ہماری اپنی نہیں ہیں۔ تو سب کچھ اللہ کے دیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں، نہ دل اپنا، نہ سانسیں اپنی، نہ کان اپنا، نہ ہاتھ اپنا، نہ اعضاء اپنے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے ہم سے وہ مانگے اپنا ہی دیا ہوا؟ وہ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم میرے راستوں میں خرچ کرو، میں تمہیں زیادہ کروں گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کروں گا، درجات میں اضافہ کروں گا۔ جس طرح فرمایا کہ تم نمازوں میں پڑھو، تمہیں اپنے قریب کر لوں گا، تمہیں ذکر کرو، تمہیں اپنے قریب کر لوں گا، تم پر میری رحمت برسے گی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ذکر کرنے سے اللہ کی شان بڑھ جائے گی۔ اگر پوری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں، اللہ کی شان کریمی میں ذرا بھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کی بادشاہت جتنی ہے اتنی ہمیشہ رہے گی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نہ اللہ کی ذات کی ابتدا ہے، نہ اللہ کی ذات کی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم لوگوں کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ ہم لوگ نہ ہمیشہ سے تھے، نہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم لوگوں کو کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، سیارے ہوں، ستارے ہوں، زمین ہوں، آسمان ہوں، سمندر ہوں، بحریں ہوں، سمندری مخلوقات ہوں، آسمانی مخلوقات ہوں، فرشتے ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو فنا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ختم کرنا ہے، اور باقی رہے گی ذات تو وہ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں طغیانٌ وکفرا، کہ بسبب ان کے کفر کے وہ ان کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے، سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن ان کے برعکس جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے بسبب اس کے جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم دیکھیے، بات کو سمجھے، جب نازل ہوتا جا رہا تھا صحابہ اکرام کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا،
جوں جوں قرآن کو سنتے ان کا جذبہ بڑھتا، ان کے ایمان کی تقویت میں اضافہ ہوتا، شیرینی محسوس ہوتی، مٹھاس محسوس ہوتی اور ان کا جذبہ ایمانی بڑھتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ ان کی 313 ہیں تو 1000 کا مقابلہ کر رہے، 700 ہیں تو 3000 کا مقابلہ کر رہے، اور 20,000 ہیں تو 2 لاکھ کا رومیوں کے خلاف جنگ ہوئی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احباب موجود ہیں، اور جو ہے 20,000 کا لشکر ہے اور رومیوں سے جنگ ہوئی، اور جرجیر جو رومیوں کا بادشاہ تھا 2 لاکھ کا لشکر لیتا ہے اور یہ 20,000 ان پر غالب آ جاتے ہیں، کہ جس میں رومیوں کا بادشاہ اعلان یہ کرتا ہے کہ جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر لائے گا تو اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا، 1,00,000 دینار دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا؟ رومیوں کا بادشاہ اس جنگ میں۔ ادھر سے حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے مصر کے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنری عطا فرمائی، تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، جو رومی کا اس کا جرجیر کا سر کاٹ کر لائے گا میں اس کے ساتھ جرجیر کی بیٹی کا بھی نکاح کروں گا، 1,00,000 دنانیر بھی دوں گا، اور اس علاقے میں جتنے بھی علاقے یہ فتح ہوں گے ان سب کا اسے امیر بھی مقرر کروں گا۔ چنانچہ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرجیر کا سر قلم کر کر لائے، 2 لاکھ کا لشکر کو چیرتے ہوئے پھلانگتے ہوئے جرجیر کے سر کو قلم کر کر لے آئے۔ یہ تھے صحابہ اکرام کے ایمان، یہ تھے ان کے جذبات، کہاں 20,000 اور کہاں 2 لاکھ، کہاں 20,000 کہاں 2 لاکھ۔ تو یہ قرآن کریم سے محبت، عشق، ایمانی جذبہ ایمانی، یہ ان کے ایمان عملاً نظر آتا تھا ان لوگوں کی زندگیوں میں۔ تو اہل ایمان جب قرآن کریم کی آیات کو سنتے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، اور کافر جب سنتے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے اور بھاگتے، کہیں اس کا اثر ہمارے دلوں تک نہ پہنچ جائے، تو ان کا کافروں کے سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ تو پھر قرآن کریم یہاں ایک بات کی طرف ذہن جا سکتا ہے کہ قرآن کریم تو رحمت ہے، یہ تو اس رحم دلی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے ایمان کو بڑھاتا ہے، جس کا ابھی تفصیل بیان کر دی۔ تو پھر یہ کافروں کے لیے رحمت کیوں نہ ہوا؟ کافروں کے لیے رحمت کیوں نہ ہو؟ رحمت یہ سب کے لیے ہے، لیکن رحمت کا اثر اسی پر ہوتا ہے جس میں رحمت کے حصول کی صلاحیت ہو۔ جس طرح کہ کل بیان کیا کہ بارش کے قطرے یکساں ہوتے ہیں، جتنی بھی بارش برستی ہے اس کے قطروں کے اثرات یکساں ہیں، اس کے قطروں کی جو ہے مٹھاس یکساں ہے، قطروں کا جو ہے اثر یکساں ہے۔ وہ زمین بنجر پر بھی برستا ہے اور جو ہے زرخیز زمین پر بھی برستا ہے، کلر زمین پر بھی برستا ہے، زرخیز زمین پر بھی برستا ہے۔ ایک طرف باغ ہے، باغات ہیں، اور ایک طرف روڑی ہے جس پر گند گرتا ہے۔ اب جو ہے بارش کا قطرہ اس باغیچے میں بھی گر رہا ہے اور اس روڑی پر بھی گر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے بارش پر برسے گا تو خوشبوئیں آئیں گی، جو ہے پھولوں پر برسے گا تو خوشبوئیں آئیں گی، اور روڑی پر برسے گا تو بدبو آئے گی، روڑی پر برسے گا تو بدبو آئے گی۔ زرخیز زمین پر برسے گا تو اس میں غلہ، اناج، ترکاریاں، سبزیاں اگیں گی، فصلیں ہوں گی، اور اگر کلر زمین پر برسے گا تو اس سے جھاڑیاں نکلیں گی، کانٹے نکلیں گے، اس سے جو ہے کھیتی باڑی کا جو ہے پھل پھول نہیں نکلیں گے، غلہ نہیں نکلے گا، اناج نہیں نکلے گا، باغات کی پیداوار نہیں ہوگی۔ تو کلر زمین پر برسے گا تو کانٹے اور جھاڑیاں ہی نکلیں گی۔ تو کافروں کے دل کی زمین یہ کلر زمین ہے، اور اہل ایمان کی زمین یہ زرخیز زمین ہے۔ تو جب زرخیز زمین پر برستی ہے ایمان کے بسبب تو ان کے اندر ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
اور جب کلر زمین جو کافروں کے دل کی زمین ہے اس پر برستی ہے تو اس سے کانٹے نکلتے ہیں، اس سے نفرت نکلتی ہے، اور ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس کافروں میں، یہودیوں میں آپس میں کس قدر بغض اور عناد ہے کہ سینکڑوں لڑائیاں ان کے آپس میں ہوئی ہیں، لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کو آپس میں اس قدر دور کر دیا کہ مسلمان آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں مسلمان بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھیں گے لبنان ہے، اردن ہے، کویت ہے، یہ سب کے سب ملک جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی طرح پر عراق سعودیہ عرب کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ہے ان کے ساتھ مسلمان خوب بیٹھتے ہیں، خوب ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں۔ مسلمان ممالک جو ہیں تو آپس میں مسلمان دور ہو چکے، اللہ کرے یہ مسلمان آپس میں مل جائے، اگر یہ مل جائیں پوری دنیا کے کافروں پر غالب آ جائے۔ اگر مسلمان کے 53-54 جو ملک پوری دنیا میں اسلامی سلطنتیں ہیں، اگر یہ آپس میں ان کی دوستیاں ہو جائیں، آپس میں بیٹھ جائے، ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور درد کو سمجھنا شروع کر دیں، تو پوری دنیا کے کافر لرز جائیں۔ لیکن امریکہ بہادر نے ایسا بنا دیا کہ یہ لوگ ان کو آپس میں بیٹھنے ہی نہیں دیتا، اور خود جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور مسلمان ممالک کو یہ دہشت گرد بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اب شام ہے، شام پر دیکھیں گے، شام پر شامیوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ اسی بہادر امریکہ کا ہے کہ شام کی جولان کی پہاڑیاں جو تھیں، ان جولان کی پہاڑیوں پر اب یہودیوں نے کچھ اپنی بستیاں آباد کر لی، یہودیوں نے اپنی بستیاں آباد کر لی، اب یہ پورے شام پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اب چیز ہے شام کی اور قابض ہونے جا رہا ہے امریکہ، اور پھر جب کوئی اپنے حق کو اپنے حفاظت کرنا چاہے، اسے لینا چاہے، تو وہ دہشت گرد بن گیا۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی چیز کا مالک ہے اور اس اپنی ملکیت والی چیز کی کوئی اور لے لے، پھر وہ اس سے لینا چاہے تو وہ کہے یہ دہشت گرد ہے؟ تو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جو ناجائز کسی کی چیز پر ملکیت پر قابض ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ تو شام پر ظلم ہو رہے، فلسطین پر ظلم ہو رہے، اور کشمیر پر ظلم ہو رہے، چیچنیا بوسنیا پر ظلم ہو رہے، بنگلہ دیشیوں پر ظلم ہو رہے، اور عراق پر ظلم ہو رہے، یہ سارے برما میں ظلم ہو رہے، اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے۔ ان سب کے پیچھے اگر کسی کی طاقت ہے وہ انہی یہودیوں اور عیسائیوں کی، امریکہ کی ہے۔ تو یہ آپس میں تو دہشت گرد ہیں، مسلمانوں کو پیٹتے جا رہے ہیں، ظلم کا شکار کرتے جا رہے ہیں۔ اب جو مسلمان ممالک میں جو ایٹمی طاقت ہیں، جن کے پاس قوت ہے، فراوانیاں ہیں، وہ مسلمانوں کے درد کو درد نہیں سمجھ رہے کہ شامیوں پر جو ظلم ہو رہا، عراق میں جو ظلم ہوا، کشمیریوں پر جو ظلم ہوا، فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، برما میں جو ظلم ہو رہا ہے، اگر یہ پوری دنیا کے مسلمان قوتیں، سلطنتیں اگر یہ آپس میں مل جائیں، یکجاں ہو جائیں، تو یقین جانیے گا پوری دنیا کے مسلمان امن میں آ جائیں، پوری دنیا کے مسلمان امن میں آ جائیں۔ آج کمزوری یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امریکہ بہادر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے، ملنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپس میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے احساس اور درد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں، کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اللہ نے ان لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض کو ڈال دیا قیامت کے دن تک، کہ آپس میں یہود و نصارہ آپس میں بھی ان کی نہیں بنتی، آپس میں ان کی سینکڑوں لڑائیاں ہوئی ہیں، آپس میں بھی تو ایک دوسرے سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، آپس میں بھی ان کی نہیں بنتی۔ اب دیکھیں رشیا یوکرین پر جو حملہ کیا، دونوں جو ہے یہودی سلطنتیں ہیں، کافروں کی سلطنتیں آپس میں لڑ رہے، اور دوسری طرف
امریکہ اس میں زیادہ نصارہ پائے جاتے ہیں، عیسائی پائے جاتے ہیں، یہ پیچھے سے ان کی سپورٹ کر رہا، خوب ہتھیار دے رہا اور بھڑکا رہا ہے آگ کو، تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی مر رہے ہیں، تو آپس میں بغض اور اناد ان کا آپس میں بھی بھرپور طریقے سے ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے دونوں یکساں یکجاں ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی، اور مسلمانوں کے لیے تو اور بھی زیادہ ان کے اندر بغض ہے اور جو ہے کینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ بغض اور کینہ ان کا آپس میں بھی قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک یہود و نصارہ آپس میں نہیں بن سکتے۔ یہی تو وجہ تھی، یہودیوں نے عیسائیوں کو برا کہا اور عیسائیوں نے یہودیوں کو برا کہا، تو ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ قرآن کریم میں آپ سن چکے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی یہ لوگ لڑائی کے لیے آگ کو بڑھائیں گے، بھڑکائیں گے، اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا ڈالے گا، اللہ اسے بجھا ڈالے گا۔ تو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں آپ سن چکے اور سنتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، اللہ نے یہ کافر چاہے لاکھوں کی صورت میں آئے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہے، اور کافروں کے ساتھ بسبب ان کے کفر کے اللہ کا کوئی ساتھ نہیں، اللہ کی ان کے ساتھ کوئی مدد و نصرت نہیں ہے، اہل حق کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے جب بھی کافر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو اتارتے ہیں مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد قلیل ہی کیوں نہ ہو، مسلمان اسلحہ کے اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، اللہ تو ان کے ایمان کو دیکھتا ہے، ان کے جذبات کو دیکھتا ہے، اپنے ایمان باللہ کو دیکھتا ہے کہ ان کے دلوں میں کس قدر زیادہ ہے، اللہ پھر اپنی مدد اتارتا ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی براہ راست، اور پھر مسلمان فاتح بن کر لوٹتے ہیں، چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ اس طرح بجھاتا ہے کافروں کی بھڑکائی ہوئی آگ کو، جب بھی یہ سلگاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں مسلمانوں کو میں آگ کہ مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، ان کا نام و نشان مٹا ڈالے، اللہ رب العزت ان کے ارادوں کو مٹا ڈالتا ہے، دھو ڈالتا ہے، ختم کر ڈالتا ہے، اور یہ جو ہے ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہمیشہ سے رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور ہمیشہ رہے گی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ کافر لوگ، یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ دنیا کے کافر زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مچاتے ہیں، مسلمان نہیں مچاتے، یہ مچاتے ہیں، یہ پھیلاتے ہیں فساد۔ کبھی ڈرون کے ذریعے بم چھوڑ کر چلے گئے، اور کبھی جو ہے مسلمانوں کو پیسے چھپ کر دوسری سلطنتوں کو ان کے خلاف اکسا دیا، بھڑکا دیا، پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح لڑائیوں کو بھڑکاتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا ہو جائے، مسلمانوں میں امن نہ رہے، دنیا میں امن نہ رہے۔ اصل فساد کی جڑ یہی یہودی اور عیسائی ہے، یہی یہود و نصارہ ہیں، اصل فساد کی جڑ۔ تو جب بھی یہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلائیں گے تو اللہ کی ذات فسادیوں کو پسند نہیں کرتی، اللہ کی ذات فساد کو، اپنی زمین کو گندہ ہونے کو پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، فساد پھیلانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جب اللہ کسی سے محبت نہ کرے پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، جب اللہ کی زمین کو کوئی گندا کرے تو اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، جب اللہ کی زمین کو جب پلیدگی پھیلائے اللہ کی زمین پر فساد کے ذریعے پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ان کافروں کو، یہودیوں کو، نصاراں کو بیدار کیا ہے، اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی اسی آیت کریمہ کے پہلے حصے میں، پچھلے آیت کریمہ میں بیدار کیا ہے کہ گناہ گار مسلمان گناہوں سے باز آ جائے، حرام خوری سے باز آ جائے، ایمان اور تقوی کو میں اضافہ کرے۔ اور یہود و نصارہ کو بھی جھنجھوڑا ہے کہ یہ لوگ اپنی بدبختی پر تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، نہ اللہ کی ذات کو چھوڑتے ہیں، نہ اہل ایمان کی عبادات کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ اپنے کفر میں اور سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں، یہ گستاخیاں کر کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔